اصل میں اندر کی محفل ہوتی ہے تو باہر کی محفل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. میرے میاں بھی بہت نقاد تھے تو ہر طرف سے ایک ماحول جو اللہ نے مجھے عطا کیا. یہ بھی میری ٹریننگ میں رہا کہ اچھا کلام جو ہے اور موسیقی حقیقت میں یہ ہے کہ اچھے کلام کی برج ہے. انہوں نے مجھے اس طرح سکھایا جیسے کبوتر دانہ کھلاتا اپنے بچے کو. یہ میری عابدہ پروین سے پہلی ملاقات تھی تو ظاہر ہے کچھ گھبرائی بھی تھی. ان کے گھر پہنچی تو پہلے تو شیخ صاحب ان کے شوہر نے مجھے ویلکم کیا بہت پولائٹلی, بہت ہمبلی. میں اندر گئی تو اندر عابدہ میرا انتظار کر رہی تھی اور سب سے پہلے جھک کر انہوں نے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. ہیلو, ہو از دا سیلیبریٹی ہیئر. پھر مجھے سمجھ آئی ایکچولی شی واز پیئنگ رسپیکٹ ٹو فیض اینڈ آئی واز فیض's ڈاٹر. وہ انٹرویو اتنا اچھا تھا, اٹ واز سو وارم, اٹ واز سو ڈاؤن ٹو ارتھ. اب تو عابدہ میری بہت دوستی ہو گئی ہے, ہم بہت دفعہ مل چکے ہیں اور ہر دفعہ مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ شی از این آئیکن بٹ شی از اے ویری مچ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیومن بینگ. عابدہ, یو آر دا گریٹسٹ. عابدہ کس کے لیے گاتی ہو؟ بس اصل میں اندر کی محفل ہوتی ہے تو باہر کی محفل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. محفل اندر کی کو سنانا پڑتا ہے تبھی باہر بھی لوگ محفل سنتے ہیں. صحیح بات. یہ تمہیں کب اندازہ ہوا کہ تم گا سکتی ہو, تمہیں خود, اور اچھا گا سکتی ہو؟ بس یہ تو ایک میری طبیعت کا یا بچپن کا ایک جو مجھے منظر یاد آتا ہے اس میں یہ ہے کہ ویسے تو میرے والد صاحب گویے تھے اور میری ماں بھی بہت سر میں گاتی تھی. اچھا, وہ ماحول تو ہمیں تھا مگر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے خدا نے پرندوں کو سکھایا تو وہ خود بخود ہی گانے لگ گئے. تو اس طرح سے وہ ایک تو میرے ارد گرد جو ماحول تھا, اور میں ہمیشہ ہارمونیم خود سے لے کے اور ایسے ہی گایا کرتی تھی, شروع ہو جاتی تھی. تو اس طرح سے میری ایک تو ٹریننگ ہوتی رہتی تھی اور اس کے علاوہ گھر میں جو مجھے ماحول ملا اس سے بڑی برکت. اور میرے والد صاحب بڑے مومن دل کے تھے اور سکھاتے بہت اچھا تھے. تو اس طرح سے
میرے میاں بھی بہت نقاد تھے، تو ہر طرف سے ایک ماحول جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ سروں کا ہی ماحول تھا، اور ابھی تک بھی انہی سروں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ آپ جہاں سے ہو، سندھ ہے، لڑکانہ جہاں جی ہاں۔ پیدا ہوئی، وہاں پہ خواتین کو کچھ پیچھے پیچھے ہی رکھا جاتا ہے، اور موسیقی میں تو میرے خیال میں کم ہی ایسی واقعات ہوئی بس میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی، اور میرے والد صاحب کی طرف سے بھی یہ، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ایک ٹریننگ بھی ہوتی ہے اور لوگوں سے بھی ملتے ہیں کہ وہی بچہ اپنے ماں باپ کے قریب ہوتا ہے جو اس کے مسلک سے ہو، اس کے رابطے سے ہو، تو اسی کو زیادہ عزیز سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو صوفیانہ میرے ارد گرد درگاہوں کا ایک جو ماحول تھا، اس میں یہ بات نہیں آئی کبھی بھی۔ آپ نے کہا بہت اچھا سکھاتے تھے، کیسے سکھاتے تھے کچھ؟ ان کے سکھانے کا جو انداز تھا نا بڑا سلیس تھا، تو شاگرد کو کبھی بھی وہ مشکل میں نہیں ڈالتے تھے، وہ آسانی سے سیکھ جاتا تھا۔ میں نے بارہا ان کو دیکھا کہ اب ایسے لوگ بھی میرے والد صاحب کے پاس آتے تھے جو فل ٹائم تو موسیقی کو نہیں دے سکتے تھے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھ کچھ عرصے میں ہارمونیم بھی بجاتے تھے اور تھوڑا بہت گاتے بھی تھے۔ تو یہ سخاوت جو ہے یہ میرے والد صاحب میں تھی، انہی کا ہی رنگ ہے۔ ان کی دعاؤں سے مجھے استاد سلامت علی خان صاحب ملے، میرے استاد۔ تو بس یہ ایسے دریا ہیں جو پیاسوں کے پاس جاتے ہیں۔ الٹا حساب ہو گیا ہے، الٹا حساب۔ کہتے ہیں بیٹی باپ کے بہت قریب ہوتی۔ جی ہاں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا؟ ہاں، میرے والد صاحب میرے معشوق تھے۔ آپ کی اماں نے آپ کے ساتھ گانا نہیں گایا؟ میری اماں نے گانا گایا انہوں نے، مگر میرے بچپن میں ہی وہ انتقال کر گئے۔ جی ہاں، اچھا، جی ہاں، مگر سریلی بہت تھی۔ سری بہت۔ یہ جو فن ہے عابدہ، جی ہاں، یہ بہت وقت مانگتا ہے، جی ہاں، روح مانگتا ہے، بے شک، جان مانگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو پھر عابدہ پروین اس کو اتنا وقت دے سکتی ہے جتنا اب گھر والے میرا ہیں، وقت بچے ہی ہیں؟ یہی ہے، میرا وقت ہی یہی ہے، جو مطلب کہ میری شخصیت سے یہ الگ نہیں ہے۔ گھر میں کچھ اور کرتی ہوں یا باہر نکل کے کچھ اور کروں، یہ نہیں ہے۔ مطلب کہ جو باہر ہیں وہی گھر میں، میرا یہ ماحول ہی یہی۔ میں نے یہ کئی دفعہ آپ کو دیکھا ہے، سنا بھی ہے، جب آپ گا رہی ہوتی ہیں آپ کہیں اور ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہوتی، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اس وقت؟ مجھے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں رہ کے ہی گم ہو جائے نا، کیونکہ جب اس سے باتیں ہوتی ہیں تو آدمی غائب ہی ہو جاتا ہے۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے مرشد پہ فخر ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ جو کلام سلیکٹ کرتی ہیں اس میں آپ کیا ڈھونڈتی ہیں؟ وہ کلام کیسے سلیکٹ کرتی ہیں؟ یہ بھی میری ٹریننگ میں رہا کہ اچھا کلام جو ہے، اور موسیقی حقیقت میں یہ ہے کہ اچھے کلام کی برج ہے، جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، ان سے اگر ہم یہ بات کو لیں گے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اچھی بات کہنے کی ایک برج ہے جو یعنی کسی اور روح میں بات کو داخل کرے اور سر کے حوالے سے کرے، جیسے ترتیل سے قرآن پڑھو۔ تو اس طرح سے آواز کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی اتارے گئے تھے جن کا اتنا لہن داؤدی بڑا مشہور ہے۔ تو اس طرح سے یہ آواز کے حسن سے لفظوں کے حسن کو آگے بڑھانا ہے۔ نگہے ناز سے پوچھیں گے کسی دن یہ ذہین،
क्या न बनाया, कोई क्या क्या न बना, तूने क्या क्या न बनाया, कोई क्या क्या न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। जब तक बिकाना था जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया, वो तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना। अब मुझे होश की दुनिया, अब मुझे होश की, अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। मौसीकी जो है एक इतना मजबूत राब्ता है कि उसको कभी भी आदमी अपने से दूर नहीं कर सकता, एक शख्सियत का हिस्सा है। और हर आदमी के, हर बनी नो इंसान के अंदर एक बड़ा जिंदा जज्बा जिसको कहे ना, वो यही है, मौसीकी का है कि अगर टैलेंट थक भी जाते हैं ना, टैलेंट बंदे के अंदर होते हैं तो वो थक भी जाते हैं, तो उसको अगर तेज तरार करके, अगर अपने आप को ब्रेक करके और उसको और तेज करके और सफर करे, तो उसको फिर आर्ट सुनना पड़ेगा। और सबसे जो बड़ा आर्ट है वो मौसीकी, मौसीकी से सब निकले आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह सब। तो इस तरह से ये जो मौसीकी वो आर्ट का रास्ता बताती है और आर्ट्स का राहें खोलती है। ये बताएं आपदा कि पहली दफ़ा जब पब्लिक में गाया, अब्बा मियाँ के सामने भी गाया, अम्मी के सामने भी गाया, पब्लिक में जब पहली दफ़ा गाया, कुछ याद है? जी हाँ बिल्कुल। क्या मौका था? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स मुबारक था। तो उस ज़माने में इतनी सारी पब्लिक के सामने पहली मर्तबा दावत मिली और वहाँ पे कोई 20-30 हज़ार लोग जमा होते हैं उर्स मुबारक पे। तो वहाँ पे मुझे कलाम करना था। उम्र कुछ याद है? मत बताओ अगर जी हाँ, नहीं यानी 15 साल की मेरी कम उम्र। जी हाँ, चले 15 साल की मेरी ठीक। उम्र। वालिद साहब थे साथ? जी हाँ। तो उसमें ये था कि कुछ डर भी था जहन में, दिल में, कि इतनी बड़ी दरगाह है और किस तरह से अल्लाह कामयाब करे। तो बस उसी दरगाह पे अभी भी हाथ बांधे खड़ी हूँ जिस तरह पहले खड़ी थी, और अभी भी फुकरा हैं हम इन दरगाहों के। ये बताएं कि लाइव गाना, पब्लिक में गाना, जी हाँ, टीवी पे गाना, रेडियो पे गाना, तीनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है? ये जो रूबरू पब्लिक के सामने गाना है ना, वो रूबरू हो जाता है ना, कि ये खुदा के सामने रूबरू, क्योंकि बंदे इलाही में क्या है, जहाँ भी देखे खुदा की सूरत है। फूलों में जो खुशबू है वो क्या है, खुशबू ही पता बताती है खुदा का। तो इस तरह से ये लोगों के सामने रूबरू होना बड़ा हज है। आपके शौहर जो थे शेख साहब, उन्होंने आपका बहुत साथ दिया। जी हाँ क्या बिल्कुल। उनकी, बड़ा उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है आपके साथ?
بس آبدہ نام جو ہے نا وہ انہی کی کنٹریبیوشن کا ہے. تو ملاقات کہاں ہوئی آپ کی؟ ملاقات ریڈیو پاکستان میں ہی ہوئی. تو مگر وہ بڑے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ عرض کیا کہ بڑے نقاد تھے. اب جس طرح سے لفظوں کا وزن وہ جانتے تھے اور اچھی سلیکشن کلاموں کی، غزلوں میں بھی اچھی سلیکشن کرنے والے وہ آدمی تھے. اور ان میں کتنی ساری خوبیاں تھیں. جب ہم بیٹھتے تھے کسی چیز کو تراشنے کے لیے کہ کس طرح سے اس کلام کو بنایا جائے، تو یعنی کمپوزر سے بھی کہتے تھے کہ ہاں آپ کی کیا رائے ہے اس میں، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے. اور 5-6 لوگ اور بھی بلا لیتے تھے، ان کی رائے بھی شامل کرتے تھے. مگر ان کی دل میں وہ بات ہوتی تھی کہ کیونکہ نقاد اس کو کہتے ہیں جو کریکشن کرنے کے لیے راستہ بھی بتائے. صحیح بات. صرف یعنی تنقید نہ کرے. صحیح بات. ہاں. تو ان کی دل میں یہ ہوتا تھا کہ میرے ذہن میں تو ہے مگر ان سے میں پوچھتا ہوں کس طرح یہ شاید وہ ٹھیک بتائیں. تو اس طرح سے ان کے ذہن میں پہلے سے بات موجود ہوتی تھی. پھر رائے بھی پوچھتے تھے. اس کے بعد رائے پوچھ کے اگر وہ مناسب رائے ہوتی تھی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنی رائے بتاتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ ہے. تو اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو تراشا، فنکاروں کو تراشا. تو بس مجھ سے تو وہ جدا ہی نہیں ہے، میرے ساتھ ہوتے ہیں. کیونکہ انہوں نے مجھے اس طرح سکھایا جیسے کبوتر دانہ کھلاتا اپنے بچے کو، اس طرح سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. میں نے تو دیکھا ہوا ہے نا. جی ہاں. تمہاری ہر بکنگ وہ کرتے تھے. جی ہاں. ہر تمہارا جتنا بھی پروفیشنل کام تھا انہی کے ہاتھ میں تھا. بالکل. تو اب کون دیکھتا ہے پھر آپ؟ بس اب جو ہے اسی سلسلے سے میرا ویسے ہی تعلق ہے میرے سننے والوں سے، لوگوں سے، جس طرح شیخ صاحب کیا کرتے تھے. تو اللہ کا کرم ہے کبھی بھی ان کی ناموجودگی محسوس نہیں ہونے دی رب نے. تو یہ سارا سلسلہ وہاں کا ہے. اداس ہو جاتی ہو کبھی؟ اداس تو عشق والے رہتے ہی ہیں. کس چیز کا شوق ہے؟ بس یہی شوق ہے مجھے، شعر و شاعری کا اور اچھا کلام اکٹھا کرنے کا. اور جہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ درگاہوں کے جو فقیر ہیں ان کے پاس بڑا اچھا کلام ہوتا ہے اور ان کے پاس چل کے جانا چاہیے. کہ لنگر لینے کے لیے فقیر ہونا پڑتا ہے، مانگنا، بھیک مانگنی پڑتی. بھیک فقیری سیکھنی، پنہاری سے سیکھ. باتیں کرے سکھیوں سے، دھیان گگر کے بیچ. جو درگاہوں سے کلام ملتا ہے جس میں ماہیار دی گھڑولی بھر دی، گھم چرکڑا سائیاں دا. تو اب یہ فقیر عبد الغفور گایا کرتے تھے. تو وہ سندھ میں بڑے مشہور تھے اور ان کے پاس بڑا اچھا کلام تھا. تو ہمیشہ یہ میرے ذہن میں رہا کہ یہ گھڑولی میں گاؤں، کہ اچھے کلام کو جو ہے کوئی بھی گانا چاہے تو گا سکتا ہے. یہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گایا تو دوسرا نہ گایا. یہ تو لنگر کھلا ہے. گھن آئے بازار دے وچ، گھن آئے بازار دے وچ، اساں ہٹ ہٹ کر وکایو سے. ملھ وسانڈا ہکڑا ٹکا، ملھ وسانڈا ہکڑا ٹکا، پچھ گھر مشوقاں دے آئے، پچھ گھر مشوقاں دے آئے، پچھ گھر مشوقاں دے آئے، پچھ گھر مشوقاں دے آئے. مہیار دی گھڑولی، گھڑولی یار دی گھڑولی، گھڑولی 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 یار دی گھڑولی بھر دی. ایک اللہ کنوں میں ڈر دی، ایک مولا کنوں میں ڈر دی. ہاں مہیار دی گھڑولی، گھڑولی یار دی گھڑولی، یار دی گھڑولی. جب آپ لائیو آڈینس کے سامنے بیٹھتی ہیں جی،
شروع کرنے سے پہلے جی عابدہ پروین اس وقت کیا سوچ رہی ہوتی ہے؟ بس اس وقت تو سوچ ختم ہو جاتی ہے، بس یہی رب سے دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ مجھے ہر فنکشن جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آخری اور پہلا ہے، اس وجہ سے ہمیشہ میں نے اپنے آپ کو کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ ابھی چلیں یہ تو فنکشن ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہوتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ فنکشن مقصد یہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ تو سارا حصہ ہی خدا کا ہے۔ یہ بتاؤ تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ میں نے ابھی دیکھی کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں، جی ہاں بالکل، دوستانہ پن ہے، سہیلیاں ہیں، بہت بہت کیا باتیں کرتی ہیں تم سے؟ سہیلیاں تو بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی، میں تو ان کی نوکر ہوں۔ تو کیا باتیں کرتی ہیں اگر مل جاتی ہیں یا کچھ گپ شپ ہوتی ہے آپس میں ماں بیٹیوں کی؟ بہت بس بہت گپ شپ کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کے بارے میں، بڑی مطلب کہ اس میں بھی تسکین ملتی ہے کہ بچوں کی زندگی کے بارے میں اگر کوئی پروگرام بنایا جائے، کیا بات ہے، تو اس طرح سے ہر چیز میں ایک جو خدا کے حوالے سے جس بھی چیز کا لنک ارد گرد ہوتا ہے تو بڑی اس میں بڑی برکت ہے اور بڑا سکون یعنی لطف آتا ہے۔ چلیں کچھ سنا دیں پروگرام ختم کرنے سے پہلے۔ سوز غم دے کے مجھے، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا، سوز غم دے کے مجھے اس نے ارشاد کیا، عشق